نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا عیب اور اس کی برائی جو ہے اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرو، اس طور سے کہ اگر یہ برائی جو ہے اس کے سامنے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا جائے تو اس کو برا لگے کہ یہ جو بات آپ نے اس کے بارے میں کی ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ برائی اس شخص کے اندر جو ہے وہ ہو کہ واقعی وہ برائی جو ہے اس شخص میں ہے جس کا ہم اس کے پیچھے پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو یہ غیبت ہے۔ اگر یہ برائی اس کے اندر ہو ہی نہ اور پھر تم جو اس کی برائی بیان کرو تو یہ بہتان ہے اور یہ دوہرا گناہ ہے کہ اس کے اندر غیبت بھی ہے اور تم اس کے اوپر جو ہے جھوٹ جو ہے وہ تہمت بھی لگا رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی یعنی بدترین گناہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی اور عیب ہو ہی نہ اور وہ برائی اور عیب جو ہے اس کا آپ کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کریں، تو یہ بہت ہی شدید چیز ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس عیب کو آپ ذکر کریں اس کی غیر موجودگی میں اس طور سے کہ اگر اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کو برا لگے، تو اس کو جو ہے اس کو فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور پھر جو غیبت کی شرائط کو اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے مختلف موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشادات فرمائے تاکہ اس کی برائی جو ہے اور اس کی قباحت دلوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سود جو ہے اس کے بہت درجات ہیں اور جو کم از کم درجہ ہے سود کا وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یعنی یہ سود کی برائی اتنی یعنی یہ ایسی بری چیز ہے کہ فرمایا کہ کم از کم درجے کا سود ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرے، تو ایسا ہے کم از کم درجے کا سود رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی جو ہے عزت کو اچھالنا، اس کی بے عزتی کرنا یہ بدترین سود ہے، یعنی کم سے کم سود کی تو ایسی یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایسا بڑا گناہ ہے، اور جو کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اس کی عزت کو چھالنا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، یہ فرمایا یہ بدترین سود ہے۔ تو بدترین سود کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ ناراضگی ہو۔ اسی طرح سے جیسے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کا جو ہے گوشت کھانا ہے، تو ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عرض کیا گیا کہ دو عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن روزے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی اور ان کی ایسا ہے کہ جیسے ان کی جان ہی نکل جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، ان کو بلایا اور ان کے سامنے جو ہے خالی پیالہ جو ہے رکھا اور میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس کے اندر تم جو ہے کیا کرو، تو اس نے اس کے اندر جو ہے الٹی کی، تو اس الٹی کے اندر جو ہے تازہ کھایا ہوا جو گوشت ہے وہ اور پیپ اور خون اس پیالے کے اندر جو ہے وہ نکلا، جس سے وہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری سے فرمایا کہ تم جو ہے کیا کرو، تو اس نے جو ہے کیا کی تو پورا ہی پیالہ جو بھر گیا۔ تو گویا جو غیبت ہے اس کا جو گناہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا، یہ دیکھو انہوں نے جو روزہ رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ کھانا ہے اس سے یہ رک گئی، اللہ نے جو کھانا حلال کیا تھا روزے کی وجہ سے اپنے اوپر جو ہے اس کو روک لیا، اس کو حرام کر لیا، اس سے وہ بچ گئی۔ لیکن اس سے بدترین کام یہ کہ کسی مردہ بھائی کا جس کی غیبت کرتی رہی ہے اس کا یہ گوشت اور خون اور پیپ جو ان کے پیٹ کے اندر چلے، تو گویا یہ جو ایسی بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو غیبت کرنا جو ہے ایسی بڑی بات ہے۔ اور غیبت یہی نہیں کہ انسان جو ہے زبان سے کرے، بعض کا جو ہے اشارے کنائے سے بھی غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت کے اندر جو ہے کسی شخص کے اندر کوئی جسمانی عیب ہو اس کو انسان ظاہر کرتا ہے اپنی بات سے یا اشارے سے، اور اسی طرح سے کسی کی یعنی جو ذاتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، اس کی اولاد کے اندر، اس کی بیوی بچوں کے اندر، اس کے خدام کے اندر یا اس کے جو مال اموال کے اندر کوئی بھی عیب ہے اس کا اظہار وہ زبان سے کر دے، اس کو لکھ کے کر دے، یا اس کا جو اظہار ہے وہ اشارے کنائے سے کر دے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، اشارہ کر کے کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اس کی کڑواہٹ اور جو بدبو ہے اس کا تعفن اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی ہی کڑوا ہو جائے، وہ سارا پانی ہی جو بدبودار ہو جائے۔
تو اشارے کنائے سے بھی کسی کی جو ہے بات کرنا، اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے. اور بعض اوقات جو ہے لوگ اس طرح سے بات کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے دنیاوی حیثیت سے بڑی حیثیت والا ہے، یا علماء میں سے یا مفتیان میں سے کوئی بڑی دینی حیثیت والا ہے، تو اس کا ذکر اس طور سے کریں گے کہ ماشاءاللہ اس کو اللہ نے علم تو بہت دیا ہے، اس سے بہتر شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ عیب ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب علم سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ عیب ہے. تو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کی یعنی تھوڑی سی اس کی تعریف بھی کر دی، اور ساتھ کے ساتھ میں جو اس کی جو ہے وہ برائی جو ہے وہ بھی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چیز سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری مجلسیں جو ہیں اس سے بہت اس کے اندر اس کا چرچا ہوتا ہے، اور جب بھی ہم کسی شخص کی کوئی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ تعریف کرتے کرتے کہیں جو ہے ایسی لائن سے ہم نہ اتر جائیں کہ تعریف کرتے کرتے اس کی جو ہے وہ برائی بیان کرنے لگ جائیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان کسی کی تعریف بھی نہ کرے اور کسی کی برائی بھی نہ بیان کرے، کہ اس کے اندر بڑی حفاظت ہے. لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے کسی کی تعریف کو تو اپنے اوپر جو کنٹرول رکھے کہ اس تعریف بیان کرتے کرتے شیطان جو مجھے کسی ایسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ چڑھا کے نہ لے جائے کہ میں اس کی بھلائی اور اچھائی بیان کرتے کرتے اس کی کوئی ایسی برائی نہ بیان کر جاؤں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے اور ناپسندیدہ ہو. اور عام طور سے جو انسان غیبت کرتا ہے اس کے پیچھے انسان اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، کسی شخص سے اس کو